الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے، اس پاک پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. ناظرین کرام، الحمدللہ آج ہم موجود ہیں 29 رمضان مبارک کی سحر نشریات میں، اور ساتھ ہی آج ایک اور بڑی رات ہے ہمارے پاس، ایک اور تاک رات ہے، اور وہی بات کہ اس میں پوشیدہ ہے حکمت کہ کون سی شب قدر ہوگی جو 5 راتیں ہمیں ملی ہیں، اور یہ آخری 5ویں رات ہے اس آخری عشرے کی. ناظرین کرام، اگر یہ 29واں روزہ آخری روزہ ہوتا ہے تو ہمارے پاس آ رہی ہے لیلۃ الجائزہ. لیلۃ الجائزہ
کیوں کہا جاتا ہے؟ ہم اپنی زندگیوں میں بڑے مصروف رہتے ہیں اور پھر آتا ہے ماہ مبارک. یہ ماہ مبارک جو ہمارے لیے ایک ایگزام بھی ہوتا ہے، ہمارے صبر کا ایگزام ہوتا ہے. ہم کتنا اچھا اپنے آپ کو انسان مزید بنا سکتے ہیں، کتنے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، اس ساری چیزوں کا ایگزام ہوتا ہے. اور آپ سوچیں اگر آپ زندگی کسی بھی ایگزام میں اپیئر ہونے کے لیے جائیں اور جس دن رزلٹ ہو آپ اس دن غائب ہو جائیں، آپ اس دن وہاں نہ پہنچیں اور رزلٹ لینے نہ جائیں، تو پھر اس ایگزام کا کیا فائدہ جس میں آپ نے اتنی محنت کی. یہ لیلۃ الجائزہ جو آ رہی ہے ہمارے لیے، یہ وہ رات ہے جس میں ہمیں انعام دیا جائے گا اس پورے مہینے ہماری محنت کا. اور یہ رزلٹ ڈے ہے، جائزے کا دن ہے. ہم خود بھی جائزہ لیں گے کہ ہم نے کیا کیا اس پورے مہینے، اور اگر ہم خوش نصیب ہوئے تو اگلا ماہ مبارک بھی ہمیں نصیب ہوگا، ورنہ ہمیں کیا پتہ کہ ہماری زندگی میں اگلا ماہ مبارک بھی ہے ہمارے نصیب میں یا نہیں. تو لیلۃ الجائزہ کی بھی بات کریں گے، اس آخری تاکرات کی فضیلتوں کی بھی بات کریں گے. ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں آج کی تاکرات کی ٹرانسمیشن کا. قاری زین العابدین صاحب جزاک اللہ، آپ نے ہماری تمام سحر نشریات کا آغاز کیا اور آج کی تاکرات کا بھی. ہمارے ثنا خوان حضرات، ملک کے مشہور و معروف ثنا خوان حضرات یہاں پر موجود ہیں. عمران شیخ خطاری بھائی، اسد مدنی بھائی، فرحان علی وارث یہاں پر موجود ہیں. ہمارے علماء کرام موجود ہیں، مفتی عمران الحق کلیانوی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ تمام حضرات کو بھی. قاری حسیب خان صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں. اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں معروف روحانی شخصیت شیخ طارق احمد شاذلی صاحب. شیخ طارق احمد شاذلی صاحب آج پوری ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ ہوں گے. السلام علیکم شیخ صاحب. مفتی کلیانوی صاحب یہاں پر تشریف فرمائیں. مفتی صاحب، ہم آج بات کر رہے ہیں لیلۃ الجائزہ کی بھی اور آج کی اس تاکرات کی بھی. دو سوالات ہیں اور آپ ان دونوں کا ہی جواب دیجیے گا. ایک تو کہ کون لوگ ہیں جو محروم رہ جاتے ہیں ان عبادتوں سے بھی اور شب قدر کو حاصل کرنے سے بھی، اپنے آپ کو بخشوانے سے بھی؟ کیا احکامات ہیں کوئی واضح کہ جس نے یہ کام کیا وہ محروم رہ جائے گا؟ اس حوالے سے بھی بتائیے گا. اور لوگ یہ سوچتے ہیں، اور آج چونکہ آخری تاکرات ہے، لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمیں یہ رات اور اس کی عبادت نصیب ہوئی بھی ہے یا نہیں؟ تو اس کا کیا جواب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اشارے فرمائے ہیں جس میں جو اس بڑی شب میں محروم رہ جاتا ہے تو ماں باپ کا نافرمان ہو گیا، شرابی ہو گیا، کبر کرنے والا ہو گیا، اور قطع تعلق کرنے والا شخص ہو گیا، اور اسی طرح چغل خوری کرنے والا شخص ہو گیا، اور عموماً وہ شخص کہ جو اس کی طلب میں ہے ہی نہیں، جو اس کے موجود ہوتے ہوئے بھی نہ نماز پڑھ رہا ہے، نہ ذکر و اذکار کر رہا ہے، نہ اس شب کی طرف بڑھ رہا ہے، نہ روزے رکھ رہا ہے، کسی بھی عبادت میں اپنا حصہ ڈال ہی نہیں رہا، نہ ہی توبہ کر رہا، تو ظاہر ہے تو خود اپنے آپ کو محروم رکھ رہا ہے. اللہ کی طرف سے تو اعلان ہو رہا ہے لیکن خود اپنے آپ کو محروم رکھ رہا ہے. تو وہ شخص پھر ظاہر ہے کہ اس سے بڑا محروم کوئی نہیں ہے. تو یہ جو چند گھڑیاں باقی ہیں لیلۃ الجائزہ، اس کے اندر بھی جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ انما الاعمال بالخواتیم، خاتمے پر دار و مدار ہوتا ہے اعمال کا. اگر اینڈنگ ہماری اچھی ہو جائے اور ہم اپنا اختتام کسی بھی چیز کا اچھا کر لیں، نادم ہو جائیں، توبہ کر لیں، تو ضرور اللہ پاک ہم پر متوجہ ہوں گے. اور لیلۃ الجائزہ وہ انعام کی رات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دریافت فرمایا کہ کیا یہ وہ شب قدر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، شب قدر تو اپنی جگہ ہے. یہ جب مزدور اپنی مزدوری پوری کر لیتا ہے تو اس کی اجرت دینے کا وقت آ جاتا ہے. یہ اجرت لینے کا وقت ہے. ہاں، اب اس کو اجرت بٹے گی. اور پھر چاند رات جب ہوتی ہے تو فرشتے ہر گلی کے نکڑ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنے والے سے جو عید کی نماز کے لیے آتے ہیں ان سے مصافحہ کرتے ہیں، ان کو مرحبا کہتے ہیں، ان کو خوشخبری سناتے ہیں. اور جب وہ عید کی نماز پڑھ کے جاتے تو سب اللہ پاک کہتے ہیں میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری ہیبت کی قسم، تم فرشتوں سب گواہ رہو، آج یہ سب کے سب بخشے اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں. تو اللہ پاک راضی خوش ہو جاتے ہیں. اچھا، اس میں ہوتا یہ کہ ایوریج عمل والے بھی چھوٹے موٹے عمل کیے، انہوں نے زیادہ نہیں کیے، بڑے عمل والے بھی جنہوں نے بہت زیادہ اچھے عمل کیے، اللہ رب کریم ان بڑے اعمال والوں کی وجہ سے ان چھوٹے اعمال والوں کو بھی بخش دیتے ہیں. جس طرح دیکھیے کسی روم میں ایسی ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہو اور وہاں پہ خادم بھی ہو، نوکر بھی ہو، صاحب بھی بیٹھے ہوں، تو ایسی کی جو ہوا نکلتی ہے وہ صرف صاحب کو نہیں فائدہ پہنچائے گی، وہ سکون پہنچائے گی ملازم کو بھی، جتنے لوگ روم میں ان کو فائدہ پہنچائے گی. ہاں، مرتبوں میں مناصب میں ضرور فرق ہے کہ جو منصب مراتب ہیں وہ ان کا فرق تو رہے گا. تو جو اچھے عمل کرنے والے ان کا وزن وہاں بھی بھاری رہے گا، ان کا مقام بھی بلند رہے گا. تو ہمیں حرص یہ کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ اس لیلۃ الجائزہ کو بازاروں میں، مارکیٹس میں، روڈوں پہ گھوم کر ضائع نہ کریں. حدیث پاک میں خاص طور پہ آخری رات کے لیے آتا ہے کہ جو چاند رات جس کو ہم کہتے ہیں
کہ اس طرح کے جو دو راتیں ہیں جس میں جاگنے والی آنکھیں جو اللہ کے لیے جاگ رہی ہیں وہ قیامت کی اس ہولناکی سے محفوظ رہیں گی کہ جس دن کے سب آنکھوں پر غشی اور غفلت طاری ہوگی. وہ 2 راتیں یہی ہیں کہ عید الفطر کی اور ایک عید الاضحیٰ کی. کہ اگر ان 2 راتوں کو کوئی خوف خدا سے، خشیت خدا سے یا حب خدا سے، اللہ کی محبت سے جاگا، اس میں کوئی عبادت کی، تو اس کی وجہ سے، اس کی برکت سے قیامت کی ہولناکیوں میں اس کی آنکھوں پہ ہولناکی طاری نہیں ہوگی. اچھا، ضروری نہیں ہے ہر کام خوف خدا سے کیا جائے. خوف کا مطلب ہے کہ ایک رسپیکٹ، ایک ادب، احترام، کہ جیسے بڑے موجود ہوتے ہیں تو چھوٹے ان کی موجودگی میں بہت سے وہ کام کہ جو جائز بھی ہوتے ہیں لیکن ادباً نہیں کرتے. اب عام محفل میں پاؤں پھیلا کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن جب بڑے موجود ہیں ان کے سامنے پاؤں سمیٹ کے بیٹھتے ہیں. تو اسی طرح اللہ پاک کا ایک ادب ہے، ایک احترام ہے، ایک مقام ہے کہ ہم جتنا زیادہ اپنے رب کا استحضار کرتے ہیں طبیعت میں تو اتنا زیادہ اللہ سے قریب بھی ہوتے ہیں. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے سنا ہے بزرگوں سے کہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ پاؤں پھیلا کے کبھی نہیں سوتے تھے. ان کے خادم نے پوچھا کہ حضرت آپ پاؤں پھیلا کے نہیں سوتے؟ فرمانے لگے مجھے ادب آتا ہے اپنے رب سے اور اللہ سے، جو ہر جگہ موجود ہے تو بے ادبی نہ ہو جائے. تو ہمیشہ پاؤں سمیٹ کے سویا کرتے تھے. تو جب طبیعت میں اللہ کی محبت غالب آ جائے پھر اللہ پاک کی طرف سے محبت ہوتی ہے، لذت الجادہ میں انعامات بڑھتے ہیں اور مغفرت بخشش کے پروانے جاری ہوتے ہیں. اس میں ہم جیسے کوتاہ عمل، کم عمل لوگوں کی بھی بخشش کے پروانے جاری ہو جاتے ہیں. اور خاص طور پہ آخری لمحات جو چل رہے ہیں، اللہم اجرنی من النار کا ہم ورد رکھیں کہ اللہ ہمیں دوزخ سے بچا لیں. اور اس طرح جو دعا ہوتی ہے جنت میں داخل فرما دے، جو جنت میں داخل ہو گیا تو بس وہ کامیاب ہو گیا. مفتی صاحب مجھے یہ بھی بتائیے کہ یہ بھی ایک مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہے اور لوگوں کا اس پر سوال بھی بہت ہوتا ہے کہ کیا صرف زندگی میں کسی بھی مسلمان کو ایک مرتبہ ہی شب قدر نصیب ہوتی ہے، یا اگر اس کی جستجو میں رہیں تو ہر سال ہر ماہ مبارک میں آپ کو شب قدر نصیب ہو سکتی ہے؟ بعض خوش نصیب تو ایسے ہوتے ہیں ان کی کبھی زندگی میں بالغ ہونے سے لے کے وفات تک کوئی شب قدر ان سے فوت نہیں ہوتی، ضائع نہیں ہوتی. اور اہل اللہ میں تو ایک کثیر جماعت ایسی ہوئی ہے کہ جنہوں نے ہر شب کو شب قدر بنا دیا کہ وہ ہر رات ہی ایسے گزارتے ہیں کہ اس میں کوئی عبادت فوت نہ ہو، تو اس کی برکت سے ان کو شب قدر ملتی ہی ملتی ہے. تو شب قدر ضروری نہیں زندگی میں ایک ہی مرتبہ ملے، بار بار بھی مل سکتی ہے. تلاش جاری رکھنی چاہیے اس کی اور قدر کرنی چاہیے. اور اس میں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اگر تھکن کا غلبہ زیادہ ہو تو ضروری نہیں پوری رات ہی جاگا جائے. اگر تھوڑے سے حصہ جاگ کے عبادت کر لی جائے، قرآن کریم پڑھ لیا جائے، صلاۃ التسبیح پڑھ لی جائے، کوئی ذکر و اذکار کر لی جائیں، اور فجر کی نماز وقت پہ پڑھ لی جائے، جماعت سے پڑھ لی جائے، عشاء کی نماز وقت پہ جماعت سے پڑھ لی جائے، تو پوری رات عبادت کا ثواب مل جاتا ہے. اس امت کو ایک بینیفٹ یہ ملا ہے کہ چھوٹی سی کوشش کر کے دکھا دو، باقی اس کو بڑا کرنا اور پھیلانا وہ اللہ پاک فرماتے ہیں ہمارا کام ہے. خلوص سے اگر فرمایا ایک کھجور بھی دے دو گے تو اس کا پھر احد سے بڑا کر دینا اللہ کا کام ہے. تو ہمارے صرف ایفرٹس دیکھے جاتے ہیں کہ ہم کوشش کر کے دکھا دیں رب کو کہ اللہ ہم نے یہ کام کر لیا. اب خلوص سے نیت شرط ہے، پھر اللہ پاک اس کو بڑھاتے بڑھاتے کہاں تک لے جائیں گے وہ اس کی کوئی انتہا اور حد نہیں ہے. ماشاءاللہ ہم خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہمارے لیے اتنی نعمتیں اور برکتیں ہیں اور ہمیں دینے کا انتظار کیا جا رہا ہے، بس ہمیں اس طرف جانا ہے. شیخ طارق احمد شاذلی صاحب تشریف فرمائیں. باقاعدہ آغاز کریں اپنے سیگمنٹ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کا. اور سب سے پہلے جو سوال ہمارے پاس آیا ہوا ہے شیخ صاحب، کالرز کو بھی ہم شامل کریں گے. کالر موجود ہے بلکہ ہم تو پہلے کال شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بھائی کہاں سے بات کریں؟ جی بالکل ٹھیک ہے آپ کی، آپ ہی پوچھیے کیا پوچھیں گے شیخ صاحب سے. شیخ صاحب سے یہ پوچھ رہے ہیں میرے ریڈ سیل کم بنتے ہیں بلڈ کے. ٹھیک ہے جی خون لگوانا پڑتا ہے. صحیح ہے. تو ریڈ سیلز مشورہ کیا ہے، کافی علاج کروایا ہے، پھر بھی نا ریڈ سیل بہت کم بن رہے ہیں. اس لیے وظیفے کا پوچھنا تھا. پوچھ لیتے ہیں وظیفہ بھی اور روحانی علاج بھی. ریڈ بلڈ سیلز شیخ صاحب کم بن رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے لیے وظیفہ تو یہ ہے کہ یا حی قبل کل شیء یا حی بعد کل شیء 18 مرتبہ ہر کھانے پہ پینے کی چیز پہ دم کر کے استعمال کریں گے. دوسرے یہ ہے کہ ریڈ سیل بڑھانے کے لیے سب سے بہترین ہے شربت فولاد. شربت فولاد عام طور پہ کسی بھی کمپنی کا، اچھی کمپنی کا لے لیں اور 2 چمچے صبح نہار میں اس کو استعمال کریں. اچھا تو یہ ریڈ سیل کو بہت اچھی طریقے سے بڑھا دیتا ہے. ریڈ بلڈ سیلز کا اضافہ ہو جاتا ہے اس سے. بالکل ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. کال ڈراپ ہوگی. شیخ صاحب جو سوال ہے وہ آپ سے پوچھ لیتی ہوں. یہ کہہ رہے ہیں کہ میری بہن کو طلاق ہو گئی ہے لیکن شوہر نے بچوں کو اپنے پاس رکھ لیا ہے، کسی صورت بچہ حوالے نہیں کر رہا. میری بہن بچے کی جدائی میں بیمار ہو گئی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں کہ بچہ واپس مل جائے بہن کو. سورہ اسراء آیت نمبر 70. سورہ بنی اسرائیل. جی ٹھیک ہے. آیت نمبر 70. یہ روزانہ ایک تسبیح پڑھیں اس کی. اچھا 100 دانوں کی 101 بار.
تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسئلہ آسانی سے حل ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. ایک اور سوال ہے، وہ یہ ہے کہ میری بیٹی کا شمار اسکول کی ذہین ترین طالبات میں ہوتا ہے، لیکن کلاس فیلوز جو ہیں وہ اس سے حسد کرتی ہیں، نقصان پہنچانے میں لگی رہتی ہیں. بچی محفوظ رہے، اس کا کوئی وظیفہ بتا دیجیے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81 تا 84. 81 سے 84 تک. جی ٹھیک ہے. یہ روزانہ 7 دفعہ اس بچی پہ پڑھ کے دم کر دیا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ نظر، حسد، ان سب چیزوں سے، بیماری سے محفوظ ہو جائے. انشاءاللہ انشاءاللہ. ایک اور سوال ہے، وہ یہ کہ میرے گردے میں انفیکشن ہے، بہت تکلیف کا سامنا ہے، تکلیف سے نجات کا کوئی روحانی علاج اور وظیفہ بھی بتا دیجیے. سورہ حشر کا آخری رکوع روزانہ 7 دفعہ پڑھ کے یہ پانی پہ دم کر کے پئیں. اور گردے کے علاج کے لیے یہ ہے کہ سونف، چاروں مغز اور تخم شلجم، رائی اور جو کھار. اچھا، جو کھار. جی یہ سب چیزوں کو ہم وزن لے کے پیس کے رکھ لیں. آدھی چمچی صبح شام لیں گے تو یہ گردے کے ورم کو بھی دور کر دیتی ہے، اور گردے میں کسی قسم کے پتھری کے ذرات یا انفیکشن ہوں وہ بھی نکل جاتے ہیں، تو اس سے بھی فائدے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو بہت سارے لوگوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ زوبیہ بات کر رہی ہوں، کراچی سے. جی بولیے، کیا پوچھنا چاہیں گے شیخ صاحب سے؟ جی مجھے معلوم کرنا تھا کہ میرے والد صاحب کی ایک وراثت کی دکان ہے جس میں میں چاہتی ہوں مجھے میرا حصہ مل جائے، اور میرے بھائی مطلب اس کو بیچتے نہیں ہیں. اس کے لیے میں چاہ رہی تھی کچھ پتہ چل جائے. بالکل ٹھیک ہے، ہم پوچھ لیتے ہیں شیخ صاحب کوئی بھی وظیفہ اس کے لیے. اس کے لیے سورہ فتح کی آخری آیت محمد رسول اللہ سے شروع ہوتی ہے. یہ آیت 41 بار روزانہ پڑھیں یا آگے پیچھے درود شریف 11 بار، اور یہ نیت کر کے پڑھیں تو انشاءاللہ ان کا حصہ مل جائے گا. انشاءاللہ انشاءاللہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں ہنا بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی ہنا پوچھیے، شیخ صاحب سے کیا پوچھیں گی، وہ سن رہے ہیں. ہاں جی، میں نے ان سے ایک وظیفہ پوچھنا تھا پاپا جی کے لیے. جی ان کی عمر 40 سال ہے اور انہیں دل کا مسئلہ ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور نہ ان کا دل سے 30% کام کر رہا ہے، اور ڈاکٹرز نے کہا کہ ان کا آپریٹ نہیں ہو سکتا. آپریٹ نہیں ہو سکتا؟ ہاں جی، اور نہ ہی دل میں اسٹنٹ ڈال سکتا ہے کیونکہ ان کا دل بہت کمزور ہے. اچھا، تو آپ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ ان کا دل پہلے سے بہتر کام کرنے لگے. بالکل ٹھیک ہے، ہم پوچھ لیتے ہیں شیخ صاحب اس کے لیے اگر وظیفہ بھی اور پھر کوئی اگر علاج بھی اس کا کچھ ہے روحانی. سورہ علم نشرہ، سورہ علم نشرہ روزانہ 40 مرتبہ پڑھ کے یہ پانی وغیرہ پہ دم کر کے پئیں. اور اگر یہ ایک کر کے گلاب کی بوتل لے کر اس پہ سورہ بقرہ 1 دفعہ اور سورہ علم نشرہ 40 دفعہ دم کر کے رکھ لیں، اور اس میں سے 2 چمچے 1 کپ پانی میں ملا کر پئیں. اچھا، تو بہت فائدہ ہوگا ان کو. ارکے گلاب میں. جی ٹھیک ہے. اور ایک یہ ہے کہ 2 بنگلہ پان، 2 بنگلہ پان، 2 جوے لہسن، ٹھیک ہے، اور ایک چھوٹا سا ٹکڑا ادرک کا، یعنی کہ 1 پورے کے برابر. بالکل ٹھیک ہے. اس کو بالکل باریک پیس لیں اور ہلکا سا شہد ملا کے اس کو صبح نہار منہ چاٹیں. اچھا، تو دل کا ہر مسئلہ اس سے سولو ہو جاتا ہے اور بہتر کام کرنا شروع ہو جائے گا دل. سبحان اللہ. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کریں؟ جی میں ایملی یوسف فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. جی بولیے، کیا پوچھنا چاہیں گے شیخ صاحب سے؟ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ نا میرے والد صاحب ہیں نا، وہ نا جب گھر میں آتے ہیں نا تو جی مطلب کہ ایسا کرتے ہیں، لڑائی وغیرہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لڑائی سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم ان سے کوئی مطلب کہ پیسے وغیرہ مانگے تو وہ صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا کرنے، کتنے چاہیے. غصے کے تیز ہیں، میرے پاس نہیں ہے، لیکن حالانکہ ان کے جیب میں ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. لیکن وہ جب باہر جاتے ہیں تو وہ لوگوں کا ان کا بیہیویئر بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن اپنی فیملی کے ساتھ بیہیویئر اچھا نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. پوچھ لیتے ہیں بیٹا. جی سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں یہ ہے کہ 21 مرتبہ پانی یا چینی پہ دم کر کے یا نمک پہ دم کر کے اگر استعمال کرایا جائے تو وہ بچوں سے میل محبت سے رہنے لگے. اچھا، باہر والوں کے ساتھ کہہ رہے ہیں اچھا موڈ ہوتا ہے، بس صرف ہمارے ساتھ موڈ اچھا گھر والوں کے ساتھ بالکل درست ہو جائیں گے، اچھا ہو جائے گا. ایک اور سوال ہے، وہ یہ ہے کہ میرے بیٹے کو کم عمری میں سگریٹ نوشی کی لت پڑ گئی ہے، کوئی وظیفہ بتائیے کہ سگریٹ نوشی ترک کر دے. یا حمید ہو یا مجید ہو، یا حمید ہو یا مجید ہو. اللہ تعالیٰ کے 2 اسم ہیں. اگر یہ 300 مرتبہ پڑھ کے کسی پانی، چینی یا الائچی پہ دم کر کے بچوں کو استعمال کرایا جائے تو نشے سے بالکل نفرت ہو جاتی ہے. اچھا، اور یہ ہر طرح کے نشے کے لیے، کسی قسم کا نشہ، جی کیسا بھی نشہ کرتا ہو اگر یہ استعمال کرایا جائے تو بالکل الگ ہو جاتا ہے. شیخ صاحب کوئی ایسے لوگ جو نشے کے عادی ہوں اور جب نشہ چھڑوانے کے لیے گھر والے کوشش کر رہے ہوتے ہیں
اس وقت کوئی ایسا ٹوٹکا بھی ہے, روحانی علاج ہے کوئی جو اس کو کھلایا کچھ پلایا جائے جو اس سے اصل میں نشے کے لیے تو مختلف نشے الگ الگ ہیں اور سب کے الگ الگ علاج ہیں جی, لیکن یہ ایسا عمل ہے کہ یہ کیسا بھی نشہ کرتا ہو آدمی, ایک تو نشے کی طلب اس کو نہیں ہوگی اور دوسرے نشے سے نفرت ہوتی جائے گی. واہ واہ واہ. ایک اور سوال ہے, وہ یہ ہے کہ مجھے نیند میں بڑبڑانے کی عادت ہے اور اپنی اس عادت کی وجہ سے میں مذاق بن کر رہ گیا ہوں, کوئی وظیفہ بتائی کہ عادت چھوٹ جائے. ایک ٹکڑا پھٹکری کا لیں چھوٹا سا, ٹھیک ہے, اور اس پر آیت الکرسی 4 کل, ٹھیک ہے, 7 دفعہ پڑھ کے دم کر کے اپنے تکیے میں رکھ کے اس پہ سویا کریں. اچھا, پھٹکری کا ایک ٹکڑا جی. اچھا, تو یہ خواب میں بڑبڑانے کی عادت, خواب میں خراٹے لینے کی عادت, اچھا, اور خواب میں اٹھ کے چلنے کی عادت چھوٹ جاتی ہے. خراٹے لینے کی عادت سے تو لوگ بڑے تنگ ہوتے ہیں اکثر. اچھا جی, ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کال ڈراپ ہو گئی ہے, ہم دوبارہ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. یہ ایک اور سوال ہے کہ میری بیٹی کی عمر 4 برس ہے, اس کا نظام ہاضمہ درست نہیں رہتا جس کی وجہ سے دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے, اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے. اس کے لیے کہ 7 دانے کشمش کے لے کر اور اس پہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کریں. اچھا, اور ایک دانہ بچی کو دے کے کھلا دیں. روزانہ ایک دانہ کھلانا ہے؟ روزانہ کھلائیں بچے کو. ٹھیک ہے, یہ 7 دانے روز کھلانے ہیں. اچھا, مطلب روزانہ 7 دانے کھائے گی بچی؟ کھلانے ہیں. 1 ہفتہ کریں, بلکہ ہاضمہ بھی درست ہو جائے گا, صحت بھی اچھی ہوگی اس کی, اور اس کی نظر وغیرہ بھی دور ہو جائے گی. ماشاءاللہ. ایک آخری کالر ہے ہمارے ساتھ, وہ شامل کرتے ہیں کال. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. پوچھیے سوال, کیا پوچھیں گی شیخ صاحب سے؟ عائشہ بات کر رہی ہوں, کراچی سے ڈراپ ہو گئی تھی. جی جی عائشہ کہیے. اچھا رابعہ, میرا جو ہے وظیفے معلوم کرنا تھا. ایکچولی میری جو ہسبینڈ ہیں انہوں نے میرے بچے مجھ سے لیے ہوئے ہیں. اچھا, 9 ایئر سے نہ وہ مجھے ان سے ملواتے ہیں نہ میری ان سے بات کرواتے ہیں. وہ خود تو مجھ سے بات کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, لیکن میرے بچوں کو مجھ سے بالکل رابطے میں نہیں آنے دیتے. ٹھیک ہے. ویسے تو ہم نے سیگمنٹ کا آغاز اسی طرح کے ایک ملتے جلتے سوال سے کیا, لیکن میں خاص آپ کے لیے بھی اس مسئلے کے لیے پوچھ لیتی ہوں کہ کوئی کیونکہ وہ جب ہمارا سیپریشن ہے, لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ میں بچے تمہیں کسی حال میں نہیں دوں گا. ٹھیک ہے, آپ سے رابطہ رکھ لیتے ہیں لیکن بچے واپس نہیں کر رہے. اور اس کے بعد ابھی دوبارہ 1 سال سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے, کچھ نہیں, وہ مجھے بچوں سے بالکل نہیں مل رہے. ہم پوچھ لیتے ہیں اس کے لیے کوئی وظیفہ عائشہ کے لیے. جی شیخ صاحب. سورہ بنی اسرائیل کی آخری 2 آیتیں یہ روزانہ جو ہے 66 مرتبہ پڑھیں, آگے پیچھے درود شریف پڑھیں, اور یہ نیت کر کے پڑھیں, انشاءاللہ ان کے بچے ان کے پاس بھی آ جائیں گے انشاءاللہ, اور یہ آسانی سے مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. ہم جب اس ٹرانسمیشن میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جو آپ کے رشتے ہیں انہیں مضبوطی سے اپنے پاس رکھیے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اپنے بچوں کو اپنے سے اتنا قریب رکھیں کہ ان کی ماں سے انہیں دور کر دیں. اور ماں سے کسی بچے کو دور کرنا وہ ماں ہی سمجھ سکتی ہے کہ کتنا دکھ اور درد وہ عورت جھیل رہی ہوگی. تو پلیز آپ کی عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ نے بچوں کو ماں سے دور رکھا ہوا ہے. ہمارے ساتھ علامہ کوکب نورانی اوکاروی صاحب سحر اور افطار ٹرانسمیشنز میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں, لیکن آج علامہ صاحب جزاک اللہ کہ آپ نے ان تمام بچوں کے ساتھ, ان ننھے ثنا خوانوں کے ساتھ اتنا خوبصورت یہ کلام پیش کیا. علامہ صاحب, آج ہم چونکہ گفتگو کر رہے ہیں, یہ آخری طاق رات تو ہمارے پاس ہے ہی, اور اس میں جتنا ہم کر سکیں, جتنی عبادتیں کر سکیں وہ ضروری ہے, لیکن ہم اب اس اہم رات کی بھی بات کر رہے ہیں جو کہ چاند رات ممکنہ طور پر کل کی رات بھی ہو سکتی ہے, جس میں پورا جائزہ لیا جا رہا ہوتا ہے. کہتے ہیں نا, ہم پورے ایگزام سے نکل جائیں اور پھر رزلٹ والے دن غائب ہو جائیں, تو وہ کیسا رزلٹ والا دن ہوگا. تو یہ تو رزلٹ کا دن ہوتا ہے اور ہم اس میں اور چیزوں میں مصروف ہو جاتے ہیں. انعام کی رات انعام حاصل کرنے پہنچتے نہیں ہیں. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رمضان کا انتظار ہوتا ہے, یہ وہ مہینہ ہے, 11 مہینے انتظار, کب آئے گا کب آئے گا. کھانا روز ہی کھاتے ہیں, مگر اس 1 مہینے میں اکثر گھروں میں لوگ مل کے کھاتے ہیں, دسترخوان پہ بڑے چھوٹے, اور یہ ایک اچھی روایت. دوسری بات یہ کہ ہمیں دعاؤں سے, نیکیوں سے ایک خاص رغبت یا شوق ہو جاتا ہے. کوشش ہوتی ہے کہ جتنی زیادہ سے زیادہ ہو جائے, مگر کچھ لوگ سستی کر جاتے ہیں. عبادت کی ضد ہے سستی.
سستی میں کبھی نماز وقت پہ نہیں پڑھی، منہ سے غلط لفظ نکل گئے، اہتمام سے عبادت نہیں کر سکے، تو ان کے لیے 2 باتیں رکھ دیں. ایک تو صدقہ فطر رکھ دیا کہ روزے کی حالت میں کوئی لغو بیہودہ بات منہ سے نکل گئی ہے، صدقہ فطر ادا کرو تو اس سے اس کا کفارہ ہو جاتا ہے. کفارہ کا مطلب مٹا دینا. دوسری بات یہ کہ غریبوں کو عید کی نماز سے پہلے مل جاتا ہے کچھ، تو وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو جاتے ہیں. ہمارے لیے آخری رات، جس کو ہمارے ہاں عام طور پر چاند رات کہا جاتا ہے، یہ رمضان کی آخری رات اور شوال کی پہلی رات لیلۃ الجائزہ، کہ میں نے پورے مہینے کا جائزہ لینا ہے کہ میں نے کتنی کوتاہیاں کی، اور پھر اگر گنتی میں نہیں بھی آتی ہیں یا آ بھی جاتی ہیں تو میرا رب میرے گناہوں کو نہیں گنتا، وہ ہمارے گناہوں پہ نظر نہیں ڈالتا، وہ اپنی رحمت دیکھتا ہے. تو ہم اگر عاجزی کرتے ہوئے اس رات بھی سچی توبہ کر لیں اور جھک جائیں کہ مولا ہم سے خطا ہو گئی، تو کریم ہے، مہربان ہے، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جوتیوں کا صدقہ ہمیں معاف کر دے. تو جو اس رات سچی توبہ کر لے اور اس رات عبادت کر لے تو جو ثواب پورے مہینے کی عبادت والوں کو ملتا ہے اللہ اس کو بھی عطا فرما دیتا ہے، تو وہ بھی محروم نہیں رہتا. اور عید کی صبح جو ہم سب سے ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے وہ یہ کہ عید کی نماز واجب ہے جبکہ فجر کی نماز فرض ہے. ہم فرض نہیں پڑھتے، واجب کے لیے اہتمام کر کے پہنچتے ہیں. تو میں پورے مہینے کی محنت پہلی صبح ہی ضائع کر دوں. اللہ اکبر. تو عید میں وعید کو نہ بھلائیں. وعید اس کو کہتے ہیں جس میں کوئی ڈر سنایا گیا نافرمانی پر. تو عید ہو میری، اس میں ایسا نہ ہو کہ میں کوئی عمل کر کے اپنی پورے مہینے کی محنت ضائع کر دوں. میں یہ نہیں کہتا کہ عورتیں مہندی نہ لگائیں، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ چوڑیاں نہ پہنیں، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ بچے جو اپنی ساری چیزیں سرانے رکھ لیتے ہیں شوق سے کہ صبح ان کو ہوتا ہے، لیکن اس میں جو غلطیاں ہوتی ہیں مثلا مردوں سے چوڑیاں پہننا یا ایسے کام کرنا جو شرعاً درست نہیں ہے، یا پوری رات بغیر وجہ کے آپ بازاروں میں گھوم رہے ہیں صرف اس لیے کہ تفریح نہ کہ آپ گھر پہ عبادت تو کریں. یہ رات پھر پتہ نہیں ملنی ہے نہیں ملنی. تو اس رات ہم پر ایک خاص مہربانی، اور یہ بات میں بڑی خوشی سے سنا رہا ہوں کہ پورے مہینے روزانہ بخشش ہوئی ہے. 10 لاکھ کی روایت ہے، کسی میں بغیر گنتی کی روایت ہے. ہر افطاری پہ، آخری افطاری پہ پورے مہینے کے ٹوٹل کی بخشش ہو رہی ہے. یعنی اتنے زیادہ لوگوں کی جتنے پورے مہینے ہوئے، پورے ٹوٹل کی بخشش اس رات ہونی ہے. اور اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، کوئی کمی. میں مایوس اس سے ہوں جس کے بارے میں پتہ ہو کہ اس کے پاس کوئی محدود چیز ہے. میرے رب کی عطا، میرے گناہ پہاڑ جتنے ہوں، سمندر جتنے ہوں، پھر گنتی میں آ جائیں گے، مگر اس کی رحمت کا شمار نہیں ہو سکتا. تو میں مایوس نہ ہوں، اس رات بھی سچی توبہ کر لوں، میرا رب مجھے بخش دے گا. علامہ صاحب، ہم ہمیشہ جو گھر میں بیٹھے لوگ ہوتے ہیں وہ ایک بڑا بیسک سا سوال پوچھتے ہیں، اور میں آپ لوگوں سے ہمیشہ پوچھتی ہوں، مفتی صاحب سے بھی پوچھتی ہوں، کوئی خاص دعائیں ہوتی ہیں جو کی جانی چاہیے؟ اور لیلۃ الجائزہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں، خاص نوافل کسی طریقے سے ادا کرنے چاہیے، کوئی خاص دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، کیا ہونا چاہیے لیلۃ الجائزہ میں؟ کچھ نوافل کچھ موقعوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے. جی. صحابہ کے کچھ معمولات، کیونکہ وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون کے تحت کہ تم نیکی کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ، تو کچھ صحابہ نے ایسے کیے. اور پھر صوفیاء نے لوگوں کا مزاج دیکھتے ہوئے، اولیاء کرام نے، کہ ان کو اگر کچھ بتائیں گے نہیں تو وہ شاید کچھ صحیح نہ کر پائیں، تو انہوں نے ان کو کچھ خاص نوافل بھی بتا دیے. سب سے بہترین دعائیں وہ ہیں جو قرآن میں اللہ نے بیان فرمائیں کیونکہ وہ قبول ہوئیں.
پھر اس کے بعد درجہ ہے ان دعاؤں کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی، اور چھوٹے چھوٹے الفاظ میں سب کچھ آ جائے. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. یہ چند الفاظ ہیں مگر پورا کچھ. اور یہ نہیں بھی تو ایک آسان دعا، یا اللہ مجھے جنت میں داخل فرما. اب میری موت بھی یقینی طور پر ایمان پر ہوگی، میں قبر کے عذاب سے بھی انشاءاللہ بچوں گا، حشر سے بھی اس کی سختی سے، کیونکہ میں نے وہ دعا کی ہے کہ یا اللہ مجھے جنت میں داخل فرما. تو یہ دعا قبول ہو گئی تو یہ بیچ کے سارے مرحلے کلیئر ہو جائیں گے. تو اصل چیز ہے دل کی حالت، کیونکہ اللہ نہ ہماری صورتوں کو دیکھتا ہے نہ وہ ہمارے عملوں کو دیکھتا ہے، وہ ہمارے دل کو دیکھتا ہے. تو دل صاف ہو اور واقعی توبہ، یا اللہ میری توبہ، اور دل میں ہے کہ موقع ملے گا تو چھوڑوں گا نہیں. تو یہ کون سی توبہ ہے؟ تو چھٹا ہو گیا نا تمسخر. تو سچی توبہ اگر اس رات میں موقع مل جائے تو سچی توبہ کریں. گھر کے افراد جو موجود ہیں اس میں ماں باپ ہوں، قریبی رشتہ دار، سگے بہن بھائی، بیوی بچے، ان سے معافی مانگتے ہوئے شرم کیوں آتی ہے؟ سب سے ایک دوسرے سے ہم معافی چاہیں، اور پھر دوسرے جو دور ہیں ان کو بھی. اور کوشش کریں کہ کسی کے دل میں ہمارے لیے یا ہمارے دل میں کسی مسلمان کے لیے کوئی میل نہ رہ جائے. بالکل ٹھیک ہے. جتنے یہاں پر مہمان موجود ہیں، جتنے حاضرین اور ناظرین جو اس وقت ٹی وی اسکرین کے اس جانب ہیں، آپ سے درخواست ہے کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجیے. علامہ صاحب آپ سے دعا کی درخواست ہے. یہ آخری تاکرات کی آخری بابرکت ساعتیں ہیں، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس پورے ملک کے لیے، قوم کے لیے، اس میں رہنے والے تمام لوگوں کے لیے خاص دعا فرما دیجیے. دعا سے پہلے ایک بات، پورے مہینے کی نشریات میں ہم سے جو سوال کیے گئے ہم نے جواب دیے. کسی مسئلے کا میں تسلی بخش اگر جواب نہیں دے سکا تو وہ میری کمزوری ہے، میرے دین کی کمزوری نہیں ہے. تو اگر مجھ سے کہیں بھی گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. آئیے ہم سب دعا کریں. آمین آمین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا رحمان الدنیا والآخرۃ ورحیمہما، یا حی یا قیوم. الہی بحرمت اسمک الاعظم وبجاہ نبیک الاعظم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ. یا اللہ ہاتھ تو اٹھا لیے تیری بارگاہ میں، اعتراف جرم بھی کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ ہم نے کوئی بھی نیکی نہیں کی، ہم سے ہو ہی نہیں سکی، ہم تیری عبادت کا حق ادا بھی نہیں کر سکتے. مولا ہم نے پتہ نہیں کیسے روزے رکھے. مولا تو اپنے پیاروں کی نیکیوں کا صدقہ، تجھے واسطہ تیری رحمت کا، یا اللہ کریم ہم سب کی عبادات قبول فرما لے. ہم سے جو غلطیاں ہو گئیں اپنے فضل سے معاف فرما دے. تیرا فرمان ہے تجھے معاف کرنا بہت پسند ہے، تو معاف کرنے کو پسند رکھتا ہے. مولا ہم معافی چاہ رہے ہیں، ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ کریم ہم سے جو خطائیں ہوئیں ہمیں معاف فرما دے. ہمیں دنیا و آخرت میں رسوائی سے بچا لے. یا اللہ کریم بیماروں کو شفا دے دے. مولا ماں باپ کی آنکھیں اولاد کی طرف سے ٹھنڈی کر دے. اولاد کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. ماں باپ کو اولاد پر مہربانی اور شفقت کی توفیق عطا فرما. مولا جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں وہ تیری ہی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، تیرے سوا کوئی نہیں جو سنے. مولا تجھے واسطہ اس حبیب کریم کا جس کی خاطر کل کائنات بنائی، ہم سب کو معاف فرما دے. نبی پاک کے اصحاب کا واسطہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اہل بیت کا واسطہ،
یا اللہ کریم سیدہ کی رضا کا واسطہ ہم سب کو معاف فرما دے. الہی ہمیں پکا نمازی بنا دے. الہی ہم سب کو دنیا و آخرت میں رسوائی سے بچا لے, عذاب سے بچا لے. الہی یہ وطن اسی رمضان میں عطا ہوا, اس کی حفاظت فرما. الہی ہم سب کو اس کا محافظ بنا دے. امت مسلمہ پر رحم فرما دے. یا اللہ کریم جتنے لوگوں نے دعاؤں کے پیغام بھیجے سب کے حق میں خیر فرما دے. اس پیشکش میں بہت سی غلطیاں ہوئی ہوں گی, مولا وہ بھی معاف فرما دے. ہماری یہ جو کاوشیں ہیں ہماری نیت کو دیکھتے ہوئے مولا قبول فرما لے. جس نے تعاون کیا اس کو اس کی نیت کے مطابق اجر عطا فرما دے. مولا قبر کی سختی سے بچا لینا. الہی یہ ہمیں ماہ رمضان پھر عطا فرمانا. یا اللہ کریم جو ایمان کے ساتھ چلے گئے ان کی مغفرت فرما. افواج پاکستان کو یہاں سے دہشت گردی اور کرپشن ختم کرنے میں مولا مدد عطا فرما. مولا سب کو اس ملک کا سپاہی بنا دے, وفادار بنا دے. مولا ہمیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. الہی ہمیں ان کا سچا غلام بنا دے. مولا ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے عطا کرنا آتا. آج ہم سب کی جھولیاں بھر دے, ہم سب کو معاف فرما دے, ہم سب پر کرم فرما دے. الہی تجھ سے نہ مانگیں تو کس سے مانگیں, بس اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. سب پر کرم فرما دے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. اللہم اجرنا من النار. وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الوداع الوداع ماہ رمضان. ہم اس امید کے ساتھ, اس دعا کے ساتھ کہ یہ ماہ مبارک جو ہم سے رخصت ہو رہا ہے, یہ مہمان مہینہ جو ہم سے رخصت ہو رہا ہے, یہ ہم سے راضی ہو کر رخصت ہو. اور اگر دوبارہ ہماری زندگیوں میں ہمیں ماہ مبارک نصیب ہو تو ہم نے جتنی اچھائی کے کام اس ماہ میں کیے اس سے دگنا بلکہ بہت زیادہ گنا زیادہ ہم کام کریں, اچھائی کے کام کریں, لوگوں کے کام آئیں. زندگی صرف اپنے لیے نہ گزاریں, لوگوں کے لیے گزاریں. بہت بہت شکریہ عمران شیخ اتاری بھائی آپ کا. اسد مدنی بھائی آپ اس ٹرانسمیشن کا خصوصی حصہ بنے, آپ کا بہت بہت شکریہ. جب سحر نشریات میں تاخرات کی نشریات میں موجود رہے. مفتی عمران الحق کلیانوی صاحب آپ کا بہت شکریہ. آج آپ نے جس طرح اپنی عقیدت کا اظہار کیا مجھے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی. ہماری چھوٹی سی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح ہم بھی اس ذکر میں شامل ہو جائیں اور ہم اپنی زبان سے جتنی بھی باتیں کر لیں, لیکن یہ ثنا خوان حضرات جو کام کر رہے ہیں بہت بڑا کام ہے, تو اگر ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں تو بڑی بات ہے. جی انوار و برکات ہم بھی سمیٹ لیتے ہیں. جی بالکل بالکل. فرحان علی وارث صاحب کا بہت شکریہ, اس ٹرانسمیشن ہمارے ساتھ رہے. اور قاری حسیب خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے آج اس ٹرانسمیشن میں. ناظرین کرام, یہ سحر ٹرانسمیشن اور تاخرات کی ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچی. آج ممکنہ طور پر اگر آخری روزہ ہوا تو آخری افطار نشریات میں کچھ ہی دیر بعد آپ سے ملاقات ہوگی. اگر ہم خوش نصیب ہوئے تو ایک روزہ اور ہمیں نصیب ہوگا انشاءاللہ. آج بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پر عید منائی جائے گی, تو وہ تمام لوگ جو بیرون ملک ہمیں دیکھ رہے ہیں اور وہاں پر اگر آج عید کا پہلا دن ہوتا ہے تو میری جانب سے ہماری جو پوری ٹیم یہاں پر موجود ہے, آپ سب کو عید بہت بہت مبارک ہو. آج اس عید کے دن جب آپ کچھ میٹھا کھائیں تو ہمارے لیے بہت ساری دعائیں کیجیے گا. ناظرین کچھ ہی دیر بعد, کچھ ہی گھنٹوں بعد انشاءاللہ آپ سے آج بہت اسپیشل, بہت گرینڈ, بہت ہی زبردست افطار ٹرانسمیشن میں ملاقات ہونے جا رہی ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر رمضان کے ہر دن میں آپ کو اتنے بڑے بڑے سرپرائزز ملے اور اس آخری افطار ٹرانسمیشن میں اگر ممکنہ طور پر ہوتی ہے تو کوئی بڑا سرپرائز نہ ہو, تو اس سرپرائز کا انتظار کیجیے. انشاءاللہ 3 بجے آپ سے افطار ٹرانسمیشن میں ملاقات ہوگی جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک.